السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال، میرے ساتھ ہیں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پوڈ کاسٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایک یہ جو نئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ میں انٹر ہوئی ہے. ایکس پی ایم ایل این لیڈرز مفتاح اسماعیل اور خاقان عباسی نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پارٹی پاکستان کے جتنے بھی صدیوں سے چلے آ رہے مسائل ہیں ان کا حل ہے اور ان کو حل کرے گی. اب کیا یہ کر پائیں گے؟ اور یہ جو ساری پارٹی بنانے کا سلسلہ یہ شروع کہاں سے ہوا یہ ہمیں بتائیں گے آف کورس ون اینڈ اونلی ستار صاحب. پالیٹکس جو ہے نا پاکستان میں پروبیبلٹیز کا نام ہوتا ہے. پالیٹکس ایک سمت میں آپ کو چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. کوئی ایک بندہ ایک ہی طرح کی پالیٹکس نہیں کر رہا ہو، کیونکہ وہ پالیٹکس کر رہا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم دن کا جو کام کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد کام پہ آ جاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. ہم تو اس طرح کے نہیں ہیں. بالکل تو بھائی جب ہم پالیٹکس میں جائیں گے تو ہم بھی وہی کر رہے ہوں گے جو یہ پولیٹیشین کر رہے ہوتے ہیں. یہ پولیٹیشین ہم میں سے ہیں، ہم پولیٹیشنز میں سے ہیں. اب یہ شاید خاقان عباسی اور یہ مفتاح اسماعیل، ایک بات ہے ویسے انہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، خاص طور پہ ایک جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون. ان کے لوگوں کی ویسے ایک ضرورت یا مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ جناب ہم ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جو روت ہوتا ہے اس وقت جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے، پچھلے 2-2.5 سال سے ریسیونگ اینڈ پہ ایک پارٹی نظر آتی ہے، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو لیڈرشپ ہے، رہنما ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، سینیٹرز ہیں، میں نے اس مشکل میں کبھی آج تک ان کو نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے پھنسے ہوئے ہیں. پھنسے کس طرح ہوئے ہیں؟ ملبے پڑتے جا رہے ہیں ان پہ ایسے ٹھیک ہے. اب جب ملبے پڑ رہے ہوں تو جو اس پارٹی سے رخصت لیتا ہے نا، جیسے دلہنیں رخصت نہیں لیتے ہیں ماں باپ کے گھر سے، وہ لمبی چھٹی پہ چلے جاتی ہیں، یا کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے ایکس پاکستان لیو لیتا ہے. اسی طرح وہ اگر رخصت لے لے نون لیگ سے تو وقتی طور پہ وہ بچ جاتا ہے اس ایک چیز سے جس کا سامنا مسلم لیگ نون کو کرنا پڑ رہا. اب شاید خاقان عباسی اینڈ مفتاح اسماعیل مزے بھی کیے نون لیگ میں، ٹکا کے مزے کیے اچھے خاصے، لیکن شاید خاقان عباسی نے تکلیفیں برداشت کی. اچھا جی. یہ بات، اور تکلیفیں کب برداشت کی، میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے کی بات نہیں کر رہا، وزیر اعظم بن کے تکلیفیں برداشت کرنا. وزیر اعظم بن کے کیسے کہ جب یہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ان کو ریزائن کرنا پڑا، سپریم کورٹ چڑھ گیا، انہوں نے کہا اب تم وزیر اعظم نہیں رہے. نواز شریف کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. یہ ان کو پتا تھا کہ بھئی میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں ہر وقت میں، ہر ایک وقت میں کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. جیسے آج کل ایک صاحب ہیں وہ اڈیالہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے. تو اپنے اپنے وقت میں ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا تو شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بن گئے. میرے خیال میں وہ 9 مہینے یا 10 مہینے وزیر اعظم رہے تھے، اتنا ہی تھا نا. بالکل. تو اس 9-10 مہینے میں جتنا پریشر وزیر اعظم نے برداشت کیا، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں آیا جتنے مختصر مدت میں اتنا پریشر کہاں سے، جو ہمیشہ پریشر ڈالتے ہیں. آپ کا پریشر نہیں، میرا پریشر نہیں، ساڈا پریشر کیوں لانا، مقدس کا پریشر نہیں، چھمے کا پریشر نہیں ہے. تو ہم لوگ ایویں روپ پانا سے کہنا ہمارا پریشر نہیں. پاکستان میں ایک ہی کا پریشر ہو. وہ وزیر اعظم کو بھی اگے لگا دیتا ہے، سب کوئی سیاستدانوں کو بھی اگے لگا دیتا ہے. پہلے نواز شریف کو اگے لگایا سی، زرداری کو اگے لگایا ہوا تھا، اب عمران خان کو اگے لگایا ہوا. تو پریشر اس کو کہتے ہیں. وہ پریشر جو تھا نا، وہ شاید خاقان عباسی نے اپنے دورے جب وزیر اعظم کا ان کا دور تھا اس میں بہرحال اس نے نبھایا. اس پہ پریشر بڑے آئے، نواز شریف کے حوالے سے آئے، نون لیگ کے حوالے سے آئے، لیکن وہ کھڑے رہے. اور پھر اس کے بعد ان پہ نیب آ گئی. اب ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ شاید خاقان عباسی کا ہے جو 2001-2 کا یا 2003 کا واقعہ ہے. شاید خاقان عباسی پہ ریفرنس تیار ہو گیا تھا نیب کا، اتنے $1 ملین کا فراڈ ہے.
وہ ایف آئی اے انکوائری کر رہی تھی، ایف آئی اے نیب، ایف آئی اے کے بندے ڈیپوٹیشن پہ، بلکہ ان کو ادھار مانگا جاتا تھا، نیب نے تیار ہونا تھا، نیب تیار ہو رہی تھی، نہا رہی تھی، کپڑے بدل رہی تھی، ان تیار ہو رہی، ابھی اس کے پاس کارڈر نہیں تھا نیب کے پاس، تو ایف آئی اے کا کارڈر جاتا تھا، تو وہ انکوائری ایک ایف آئی اے کے بندے نے، سینئر بندے نے، ڈپٹی ڈائریکٹر نے وہ انکوائری کی تھی، اس کے ساتھ میرے بھی ذرا اک مٹکا تھا میرا، اوہو، تو اس نے مجھے کہا کہ ستار خان یہ کیس ہے، میں کچھ دن کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، ساری فائل اس نے مجھے دے دی، لو انہوں نے کہا کیس نہیں بنتا، لیکن اوپر والے کیس کہتے ہیں کیس بناؤ، ریفرنس بناؤ، میں آئی ہوں، کیس نہیں بنتا، میں فائل پھاڑ لی، میں نے کہا تو نکل، وہ نکل گیا، کچھ دنوں بعد چھٹی پہ تھا، اس نے واپس آنا تھا، غیر حاضری میں نا چھٹی کے دوران اگر کوئی رپورٹ ہو جاتی ہے تو اتنا موقع ہوتا ہے کہ شاید کسی اور نے نہ لیک کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہوا وہ شاہد خاقان عباسی پہ تھا، تو شاہد خاقان عباسی کو میں نے فون کیا، یہ 2001 2 3 4 کی بات ہے، میں نے اس وقت ایگزیکٹلی مجھے سال یاد نہیں ہے، تو میں نے شاہد خاقان عباسی کو کہا کہ یہ کیس ہے، میں آپ کا ورشن لینا چاہ رہا ہوں، میں نیب کا بھی ورشن لوں گا، لیکن نیب کو مکمل طور پہ کانفیڈنس میں نہیں لوں گا، کیونکہ وہ ریفرنس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، احتساب عدالت میں کچھ دنوں بعد ریفرنس جانا تھا شاہد خاقان عباسی کے اوپر، یہ مشرف دور کی میں بات کر رہا ہوں، کیس نہیں بنتا تھا، مطلب ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی، ریفرنس نیب کا نہیں بنتا تھا، لیکن اوپر والے تلے ہوئے تھے، مشرف جنرل پرویز مشرف مرحوم کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو چاہ رہی تھی کہ ان کا ہی نام ہو، تو وہ کہہ رہے تھے، تو شاہد خاقان عباسی کو مجھے کہنا پڑا، میری کوئی گپ شپ نہیں تھی زندگی میں، پہلی دفعہ میں فون کر رہا تھا، مجھے کہنا پڑا کہ شاہد خاقان عباسی آپ کی مہربانی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ نہ کہیں دے دینا، میں ساری انویسٹیگیشن میرے کو لگی ہے، فائلیں میرے کو پئی ہیں، ڈاکومنٹ میرے کو پئے نا، آپ کا صرف ورشن میرا بنتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بہرحال اس کا لحاظ، اس کو پتا تھا کہ بھی اس کے کہتے ہی آپ مجھے پھر یہ ڈاکومنٹ دے دیں گے، میں کہا جب خبر چھپ جائے گی نا میں آپ کو سارے ڈاکومنٹ دے دوں گا، تو میں نے وہ خبر کی، وہ ریفرنس نہیں دائر ہو سکا تھا، نیب کا ریفرنس میرے پاس آج بھی پڑا ہے، ریفرنس کہ یہ احتساب عدالت میں سبمٹ ہونا ہے کچھ دنوں بعد، کیونکہ کیس نہیں بنتا تھا، لیکن اس کے بعد مختلف حالات میں نا شاہد خاقان عباسی کھڑا رہا بارہ، یہ اس کا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی نئی جماعت، تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے مجھ سے پوچھ کے شاہد خاقان عباسی نے پارٹی چھوڑی اور نئی پارٹی بنائی، جیسے آپ نے پوچھا نا، مجھے یہی لگا وقتی طور پہ کہ شاید خاقان عباسی، آپ اپنے انداز سے کچھ تجسس پیدا کرتے ہیں نا، تو نہیں جذبات خود ہی میرے اندر سے نکل آتے ہیں۔ خاقان عباسی کا نواز شریف بھی برا نہیں کہہ سکتا اسے، ٹھیک ہے، اور نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی اور بھی برا نہیں کہہ سکتا، نواز شریف نوز اٹ کہ شاید خاقان عباسی کے ساتھ باقیوں نے تو جو غیر کرتے ہی ہیں وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں، نواز شریف سمجھتے ہیں کہ یہ اپنوں کا دکھ ہے، غم ہے، جس کی وجہ سے شاید خاقان عباسی مفتاح اسماعیل کے ساتھ مل کے، مفتاح اسماعیل کا کچھ اور ہوا، کیا ہوا؟ شاید غالباً مفتاح اسماعیل کو غصہ چڑھ گیا ہوگا کہ میری پرفارمنس ایویلیویشن میں مجھے ناکام ڈکلیئر کر دیا، مجھے وزیر خزانہ بنایا تھا، میں نے بڑھ کے بھی بڑی ماری تھی، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ہمارے مسئلہ بندے کا نہیں ہے، مسئلہ پوزیشن کا ہے، اگر اس پوزیشن میں مجھے لے آؤ نا میں ہی بڑھ کے ماروں گا کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہی بڑکوں پہ آتے ہیں، آپ تسلی رکھیں، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، میرے ہاتھ کے اشارے ہوں گے، میرا باڈی لینگویج۔ اچھا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی یہ بڑھ کے ہی ماری جا رہی ہیں اس نئی پارٹی کی کریشن کے ساتھ؟ یار ان بیچاروں کے پاس کیا ہے مجھے بتاؤ، جن کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ ہوتا بھی ہے نا وہ بھی بڑھ کے مار رہے ہیں، تو پاکستان میں بڑکیں جو ہے نا وہ ریگولر فیچر بن چکا ہو۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا، ہمارا یہ ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان ساؤتھ ایشیا کی سب سے امیر رچ کنٹری ہوتا تھا،
لیکن اب ایسا نہیں, اب سب سے پیچھے رہ گئے, تو ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. ٹیکسز کم کرنے ہیں. جو پولیٹیشنز ہیں وہ سٹیزنس کو سٹیزنس کی طرح نہیں, پری کی طرح دیکھتے ہیں, صحیح ہے, ان کے شکار کی طرح دیکھتے ہیں. اور یہ جو ہے بڑا پریڈیٹری قسم کا اسٹیٹ بن چکا ہے. ہم نے اس کو بدلنا ہے. تو ہم کسی کو انوائٹ نہیں کر رہے, جس نے بھی ہماری پارٹی جوائن کرنی ہے وہ کر لے, جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے لے آئے, آ جائے ہمارے ساتھ. غزال صاحب, ووٹ بینک کہاں ہے؟ اصل بات ہوتی ہے جب آپ پارٹی بناتے ہو, جب کسی نے جانا ہوتا ہے. اگر میں کسی پارٹی کو جوائن کروں گا تو میں پہلے دیکھوں گا ان کے پاس ووٹ بینک ہے کیا, ان کو میں جوائن کروں گا تو میرا ووٹ بینک بن سکتا ہے. ووٹ بینک کہیں دور دور تک شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نظر نہیں آتا. تو وہی شاہد خاقان عباسی اگر اپنی سیٹ جیت جاتا ہے, چلو ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہے ہیں مفتاح بھی جیت گیا ہائپوتھیٹیکلی, یار تو پھر یہ تو کوئی پارٹی نہ ہو, یہ 2 بندے ہیں پورے پاکستان میں, صرف 2 بندے جیتے. وہی سوال اٹھتا ہے نا کہ پھر اب کوئی ان اور کے بندہ پاس کیوں ان کو جوائن کرے گا. اب وہ جو تکلیف تھی, اب وہ مریم نواز سے تکلیف تھی, وہ حسین نواز سے تکلیف تھی, وہ حسن نواز سے تکلیف تھی, وہ حمزہ شہباز سے تکلیف تھی. مجھے نہیں پتا کس سے ایگزیکٹلی کس سے تکلیف کہ تھی. یہ کریشن کا جو سارا سلسلہ وہ شروع کب ہوا؟ یہ سارا جب وزارت عظمیٰ کر چکا ہوا تھا نا, پوری دلیری کے ساتھ اس نے, شاہد خاقان عباسی نے, کم از کم ایک پارٹی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, پوری دلیری کے ساتھ. کون سا پریشر تھا جو اس پہ نہیں آیا تھا؟ کھیلنا چاہتے تھے نواز شریف کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ. شاہد خاقان عباسی نے کھیلنے نہیں دیا تھا. پاورفل جو پاورز دیٹ بھی ہیں ان کو کھیلنے نہیں دیا تھا. ہاں کوئی اور ہوتا, کمزور دل ہوتا, جیسے ہمارے یہاں پہ کمزور بھی ہوتے ہیں لوگ, تو ایسے لگا کہ جیسے شاہد خاقان عباسی ایک مضبوط, ایک خاص قسم کا مضبوط آدمی. اور شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ انکم ٹیکس دیا ہوا ہے ایز ایم این اے. 1 سال میں 25 کروڑ روپے اس نے انکم ٹیکس دیا تھا. نائس. اور وہ ایک ایسا 25 کروڑ ہے جو میرے خیال اگلے 10 15 20 25 سال تک کوئی نہیں دے سکے گا. 25 کروڑ روپے کا ٹیکس پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایم این اے, ایز ایم این اے نہیں دیا, نہیں دے ایز ایم این اے میں بات کر رہا ہوں. میں نہیں ہے کہ یہ آپ نے کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کوئی یہ ہے نا. ایز ایم این اے, ممبر آف نیشنل اسمبلی. آپ جو ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں, ایم این اے ہوتے ہیں یا ایم پی ہوتے ہیں, آپ جو اپنا ٹیکس دیتے ہیں نا ایز ایم این اے, ایز ایم پی اے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو 25 کروڑ روپے اس نے دیا تھا 2017 میں. ٹھیک ہے. اب وہ اس طرح کا ایک ٹیکس تھا جو کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کو ملا لیا جائے تو اتنا ٹیکس نہیں بنتا تھا. لوگوں نے یار 2,000 روپے ٹیکس دیا ہوا ہے. یہ آپ کا پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا, کیا نام تھا اس کا یار, جس کو پپٹ اور کٹ پتلی کہتے تھے, عثمان بزدار, وہ 2,000 روپے ٹیکس دیتا تھا انکم ٹیکس. تو اس طرح کے کئی بندے تھے, اس طرح کے کئی بندے تھے جو چند ہزار روپے انکم ٹیکس دیتے رہے ہیں. جیسے بڑے بڑے لوگ بھی آتے ہیں جس میں آپ گھبرائے تو یار اتنا بڑا آدمی ہے, اتنا بڑا ایم این اے, اتنا بڑا ایم پی ہے, اتنا بڑا پولیٹیکل خاندان, اور یہ 2,000 روپے انکم ٹیکس دیتا ہے. اور گاڑیوں میں پھرتا ہے جو 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی ہیں, 4-4 5-5 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی ہیں, تو پھر رہا ہوتا ہے. لیکن ٹیکس وہ انکم ٹیکس 2,000, جیسے عثمان بزدار 2,000 دینا سی. ویسے شرم آتی ہے, 2,000 تو 2,000 سے کتنا زیادہ میں انکم ٹیکس دیتا ہوں. میں بھی, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں کوئی ایم این اے, ایم پی اے نہیں ہوں, میں کوئی منسٹر نہیں ہوں, میں کوئی چیف منسٹر نہیں ہوں. تنخواہ آتی ہے, تنخواہ میں ڈیڈکٹ ہو جاتی. اگر تنخواہ نہ ہوتی تو ہم بھی یہ چکر ڈال رہے ہوتے, کیونکہ ہمارے بس میں نہیں نا. ہماری تنخواہ آئی. سیلڈ کلاس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس, تمہارا کیا مطلب ہے خوشی سے دے رہے ہوتے, نو وے ایٹ آل. آنے سے پہلے چلا گیا وہ بھائی آپ کا ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے نا. ایسے کر کے پیسے آپ کو آ رہے ہیں, سیلری آ رہی ہے, اس میں سے ڈیڈکٹ کیا کر سکتے ہو آپ؟ کچھ یا تو انڈر ڈیل کر لو کہ یار سیلری مجھے آپ میرے اکاؤنٹ میں باقاعدہ جیسے پروسیس ہوتا ہے نا اس میں نہ بھیجیں, آپ مجھے کیش دے دیا کریں. کیش کا کسی کو کیا پتہ چلے گا. ویسے کئی جگہ پہ یہ ہوتا تھا, آدھی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں جاتی تھی, آدھی تنخواہ آپ کو کیش ملتی تھی. ماشاءاللہ. تو یہ ہوتا رہا. تو ہم میں یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی ایک ایسا بندہ رہا ہے کہ جس کے اوپر اس طرح سے مفتاح اسماعیل کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس نے کافی, یعنی کہ کافی میں اتنی دفعہ کہہ رہا ہوں جیسے لگے کافی ہے, جتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں. حالانکہ میں تو چائے پیتا ہوں. مجھے طلب ہونے لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, اپنی طلب اپنے پاس رکھیں. نہیں رکھی جاتی طلب صاحب. جب بڑھتی ہے نا,
ہمیشہ جو مسئلہ بنتا ہے نا وہ طلب کا بنتا ہے. بالکل. طلب جب بڑھتی ہے نا تو معاملہ بہت خراب ساری ہوتا ہے. یہ بجلی کی طلب بڑھی تو بجلی نہ رہی. ڈیمانڈ سپلائی. ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں طلب بڑھتی ہے تو کام خراب ہونا شروع. آپ مجھے بتائیں, ہمارا کام خراب ہو نہ ہو, اللہ کرے نہ ہی ہو, آپ مجھے بتائیں کہ عوام پاکستان پارٹی جو انہوں نے بنائی ہے, اس کا کام آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ ڈو یو تھنک اٹ ہیز واٹ اٹ ٹیکس؟ پاکستان میں ایک جھنڈا کسی کا اس وقت چل رہا ہے. اچھا خاصا چل رہا ہے. ہاں, یہ اچھا خاصا نہ لگاتے تو کیا جھنڈا نہیں چلنا سی؟ میں کیا دساں نا نال نال اب اس سے نہ لگا لو. اور یہ گڈی چڑھی, یہ چورن اس کا بک رہا ہے, اس کا جھوٹ بک رہا ہے, اس کا الٹ بازیاں بک رہی ہو. جو بھی کہے گا سورج کی طرف دیکھے نہ دیکھے, چاند کی طرف دیکھے نہ دیکھے, سورج بھی بک جائے گا, چاند بھی بک جائے گا. اور لوگ کیا کہیں گے, اس نے دیکھا تھا تو ہم نے خریدا. مرشد وہ اس طرح کا ہو گیا. تو اس کے ہوتے ہوئے کسی پارٹی کا اس طریقے سے لوگوں میں آ کے تو پاپولر ہونا مشکل ہے فی الحال, کیونکہ دیوانہ آپ کو کرنا پڑے گا. شاید خاقان عباسی کو خود و بیچارہ کچھ معاملوں میں شاید دیوانہ ہو گیا ہو, اس نے کسی کو کیا دیوانہ کرنا. اب تو سیاست ہے کہ آپ دیوانگی طاری کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. اگر آپ دیوانگی طاری کر سکتے ہو کہ ایک بندہ ہے جو صرف آپ ہی کا نام لیتا ہو, تو شاید خاقان عباسی مفتاح اسماعیل کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں. ہو سکتا ہے کسی وقت میں جا کے ہو سکتا ہے شہباز شریف کوئی لحاظ کر جائے کہ مفتاح اسماعیل پہ کیس بھی بن سکتا ہے. اچھا جی. کیونکہ مفتاح اسماعیل کے اپنا کاروبار بھی رہا ہے اور وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. وزیر خزانہ کے ہوتے ہوئے کچھ آنکھ مچولی ہوئی, تو اس آنکھ مچولی میں ہو سکتا ہے, اب یہ پاسبلٹی کی بات ہے, کسی اور کی حکومت ہوتی تو شاید مفتاح اسماعیل پہ کوئی نہ کوئی کیس, چاہے ایف آئی اے کرتی یا نیب کرتی, میرا خیال ہے کہ موسٹ پرابلی ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو مفتاح اسماعیل کا اس طرح سے میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ کئی دفعہ ایسے لگا جیسے وہ اپنا کوئی غصہ نکال رہے ہیں یا ان کو ڈر ہے. اس طرح کی جب گفتگو کرے نا تو یا تو غصہ ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے. یہ دو صورتوں میں نا بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے موسٹ آف دی ٹائم. جب بھی کبھی بندے کو اس طرح بات کرتے ہوئے سنو نا تو سمجھو کہ یا تو یہ خوفزدہ ہے اور یا غصے میں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. مفتاح اسماعیل مجھے ہمیشہ غصے اور خوف میں رہے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کا لگتا ہے ایسی ہے جیسے کوئی گلا نہیں ہوتا لمبا چوڑا کہ یار میری تسی قدر ہی نہیں کیتی, اور میری قدر نہیں کیتی تو کسی دی کی کرو گے. میں وہ بندہ ہاں جس کو آپ نے وزیر اعظم بنایا, مطلب ہے کہ آپ مجھے سمجھتے تھے کہ میں اس قابل ہوں, میں اس قابل ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ رہوں گا, نون لیگ کے ساتھ رہوں گا, اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ جو بھی کر رہا ہے عمران خان کے لیے, میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. کیونکہ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا تھا کہ کس طرح ہٹاؤ نواز شریف نون لیگ نو پورے سسٹم ہٹاؤ. میں اپنے لاڈلے کو پیارے کو عمران خان کو لے کے آنا. وہی پیارا جو عمران خان تھا, سب سے زیادہ گالیاں اب وہ اور اس کی جماعت قمر جاوید باجوہ کو دے بالکل ایسے, اور قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا. چلیں ستار صاحب, میرے خیال سے اسی پوائنٹ پہ آج کی پوڈ کاسٹ کو دی اینڈ کر دینا چاہیے. باقی اب ہم کوئی نجومی تو ہے نہیں کہ ہم بتا سکیں کہ عوام پاکستان پارٹی کا فیوچر کیا ہوگا, اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیٹس سی واٹ دا فیوچر ہولڈس. باقی آپ سے ملاقات ہوگی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.